ہے بہت، آندھی ہے تیز دھوپ ہے طوفان ہے بہت، دنیا کی راہ چلنے میں نقصان ہے بہت، آندھی ہے تیز دھوپ ہے طوفان ہے بہت، دنیا کی راہ چلنے میں نقصان ہے بہت، کیوں مغفرت کے واسطے بھٹکوں جگہ جگہ، میرے لیے مدینے کا سلطان ہے بہت، کیوں مغفرت کے واسطے بھٹکوں جگہ جگہ، میرے لیے مدینے کا سلطان ہے بہت، میرے لیے مدینے کا سلطان ہے بہت۔ دیکھیں آپ الحمدللہ درمیان میں آپ نے دیکھا پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مرشد برہم، اسلاف کی سیرتوں کے محافظ، صوفی اکرام کے مشرب کے بادشاہ، حضور مفتی اعظم عالم اسلام کی روحانی برکتوں کے امیر حضرت علامہ سیدی سرکار مفتی عمران رضا خان عرف سمنانی میاں صاحب قبلہ، جو خلیفہ تاج الشریعہ بھی ہیں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ذات مقدسہ جب اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئی، سرکار تاج الشریعہ کی ذات، قسم خدا کی آپ فیضان تاج الشریعہ کو قریب سے محسوس کرنے کے لیے آپ تیار رہیں۔ سیدی سرکار مفتی عمران رضا خان صاحب قبلہ عرف سمنانی میاں خلیفہ تاج الشریعہ کی حیثیت سے آپ کی نگاہوں کا مرکز بن چکے ہیں۔ منبر پاک پر تشریف رکھتے ہیں، خاندان اعلیٰ حضرت کا یہ وہ چشم و چراغ ہے جس کی زیارت کے بعد ہمیں اور آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت کی یاد آتی ہے۔ الحمدللہ عشق اعلیٰ حضرت کو دل میں بسا کے رکھیں، ان تمام تر علماء اکرام کے فیضان سے آپ مالا مال ہو رہے ہیں۔ بس ذرا سا آپ کہیں سے کبھی کبھی سست ہو جاتے ہیں، ان علماء کی مشائخ اکرام کی موجودگی میں اپنے آپ کو ذرا سا بیدار کر لیں، ذرا سا بیدار کر لیں، مکمل توجہ کے ساتھ پوری توانائی کے ساتھ آپ بیٹھیں اور حضرت علامہ سیدی سرکار مفتی عمران رضا خان سمنانی میاں صاحب قبلہ کی گفتگو، نصیحت آمیز گفتگو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ ان سے پہلے ان کے شہزادگان جو بچے آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کی گفتگو کی انگلیوں کے لم کے سہارے ہم اور آپ انشاءاللہ یہیں رہ کر کے تصورات کی دنیا میں شہر رسول کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ سنیں آپ مفتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، مفتی عادل صاحب قبلہ، مفتی حسن رضا اسماعیل صاحب قبلہ اور خاندان اعلیٰ حضرت کا وہ چشم و چراغ ہماری اور آپ کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ذرا سا بیدار ہو جائیں اور مسکرا کے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے، جسے پتا نہیں تفسیر والضحیٰ کیا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے، جسے پتا نہیں تفسیر والضحیٰ کیا ہے۔ ایک شعر آپ سماعت کر لیں اور فیصلہ کریں آپ، فیصلہ کریں آپ۔ وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے، جسے پتا نہیں تفسیر والضحیٰ کیا ہے۔ حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا کہ جشن محفل میلاد مصطفیٰ کیا ہے۔ حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا، حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا کہ جشن محفل میلاد مصطفیٰ کیا ہے۔ اور اٹھا کے کاندھے پہ، اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو اعلیٰ حضرت نے، تاریخ و روایت آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، بس بات طویل نہ ہو جائے، اشارتاً آپ سماعت کر لیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے، جسے پتا نہیں تفسیر والضحیٰ کیا ہے۔ حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا کہ جشن محفل میلاد مصطفیٰ کیا ہے۔ اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ سید کا مرتبہ کیا ہے۔ اٹھا کے کاندھے پہ، اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو اعلیٰ حضرت نے، اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ سید کا مرتبہ کیا ہے، بتا دیا کہ سید کا
مرتبہ کیا ہے؟ تمام تر دانشوران میری نگاہوں کے سامنے تشریف رکھتے ہیں. کون اعلیٰ حضرت؟ 1 منٹ کی بات ہے، بس آپ سماعت کر لیں. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک استفتاء آیا، ایک سوال آیا سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب غلاموں نے وہ سوال پیش کیا، تحریراً وہ سوال تھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نظر اس پر پڑی. جیسے ہی آپ کی نظر پڑی، آپ نے مسئلہ دیکھنے کے بعد، وہ سوال دیکھنے کے بعد کچھ لب کشائی فرمائی. فرماتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہ سوال کرنے والا بے ادب ہے، سوال کرنے والا بے ادب ہے. غلاموں نے عرض کیا حضور وہ کیسے؟ قسم خدا کی دیکھیں کون ہے اعلیٰ حضرت. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اس نے سوال لکھا، سوال لکھنے سے پہلے لکھا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین، اس کے بعد سوال لکھا، اس کے بعد نیچے لکھ رہا ہے جواب دینے میں روئے رعایت کا خیال نہ کرنا، جواب دینے میں کوئی کنجوسی نہ کرنا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے اگر اس کو نیچے یہی لکھنا تھا تو اوپر یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا کیا فرماتے ہیں علماء دین، بلکہ یہ لکھنا چاہیے تھا کیا کہتا ہے احمد رضا. وہ اعلیٰ حضرت عاجزی اور انکساری دیکھیں آپ، کیا کہتا ہے احمد رضا. اللہ اکبر. اسی اعلیٰ حضرت کا شہزادہ الحمدللہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کا مرکز بن چکا ہے. برکتوں کو آپ قریب کی نگاہوں سے دیکھیں، برکتوں کو آپ اپنے گھر لے کر کے جائیں. یہاں سے جب آپ اپنے گھر جائیں تو برکتیں آپ کے دروازوں کا طواف کرتی ہوئی نظر آئیں. بس یہ سوچ لے کر کے بیٹھیں، یہ فکر لے کر کے بیٹھیں، یہ خیال لے کر کے بیٹھیں. سنیں آپ، وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے، جسے پتا نہیں تفسیر والضحیٰ کیا ہے. حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا کہ جشن محفل میلاد مصطفیٰ کیا ہے. اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ سید کا مرتبہ کیا ہے. علی کا شعر ہوں، باطل کو روک سکتا ہوں، علی کا شعر ہوں، باطل کو روک سکتا ہوں. ہمارے سامنے بابا یہ حرملہ کیا ہے. علی کا شعر ہوں، باطل کو روک سکتا ہوں، ہمارے سامنے بابا یہ حرملہ کیا ہے. ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا. سبحان اللہ. شہزادہ حضرت علامہ عمران رضا خان حضرت محترم محمد حامد رضا صاحب وہ آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہے ہیں. یہ خاندان اعلیٰ حضرت کا شہزادہ ہے. ادب و احترام کے ساتھ استقبال کر لیں. مراتب اس شہزادے کے بہت بلند ہیں. بس دعا کریں پروردگار عالم ان جملہ شہزادگان کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. بلند آواز سے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت حضرت سمنانی میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. در رسول پر شاید یہ شام کا سورج گلاب بھر کے لیے جا رہا ہو تھالی میں. امت کی مدد سید ابرار کریں گے، امت کی مدد سید ابرار کریں گے. محشر میں کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے. محشر میں فرشتوں سے کہ جاؤ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے، اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے. شعبہ ادب جن کا متلاشی ہے ایسی شخصیات الحمدللہ منبر پاک کی زینت کو دوبارہ کر رہی ہیں. دعا کریں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ ان سبوں کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، فیضان سادات اکرام سے ہمیں مالا مال فرمائے، فیضان اعلیٰ حضرت سے ہمیں مالا مال فرمائے. حسانی بھائی لکھنؤ کے قریب ایک مشاعرے میں ایک مصرع دیا گیا، وہ اس مصرے پر بس گرے لگانی تھی اور وہ مصرع کچھ اس طرح تھا، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر بولتی نہیں. میں بس دعاؤں کا طلبگار، ان تمام تر شہزادگان کی دعاؤں کا طلبگار، ان کے قدوم میمنت کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ان کی قدم بوسی کے بعد وہ مصرع آپ تک پہنچا دوں. اس پر گرے لگانی تھی، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر بولتی نہیں. آپ اگر بولیں تو میں ذرا سا آگے بڑھوں. پانی میں مچھلیاں ہیں مگر، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر بولتی نہیں. جملہ شورا اکرام وہاں موجود تھے، ہر کسی نے اپنی اپنی فکر کا الگ الگ مظاہرہ کیا. کسی نے کہا مر گئی ہوں گی،
کسی نے کہا بیمار ہوں گی، لیکن انہی شعراء کے درمیان میں ایک عاشق رسول موجود تھا، کھڑا ہوا، کہا اس مصرے پر ہم گرے لگاتے ہیں۔ بہت اچھی گرے اس شاعر نے لگائی۔ شاعر کہتا ہے مصرع یاد رکھیں، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر بولتی نہیں۔ علامہ عادل صاحب قبلہ، میں بس محبتوں کی دعائیں چاہتا ہوں۔ پانی میں مچھلیاں ہیں مگر بولتی نہیں۔ شاعر کہتا ہے ہوتی ہے جب اذان تو کچھ دیر کے لیے پانی میں مچھلیاں ہیں مگر بولتی نہیں۔ ہوتی ہے جب اذان تو کچھ دیر کے لیے پانی میں مچھلیاں ہیں مگر بولتی نہیں۔ پانی میں مچھلیاں ہیں مگر بولتی نہیں۔ اب ذرا سا آپ لکھنؤ آ جائیں۔ لکھنؤ کے ایک مشاعرے کا ایک مصرع تھا، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ سنیں آپ مصرع کیا تھا؟ الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ جملہ شعراء اکرام آپس میں تبصرہ کرنے لگے کیا مصرع ہے، اس پر کیا گرے لگے گی، مگر انہی شعراء کے درمیان میں ایک عاشق امام حسین موجود تھا۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ شاعر کھڑا ہوا، کہا بہت اچھا مصرع ہے، ہم گرے لگاتے ہیں۔ شاعر نے گرے لگائی، مصرع یاد رکھیں، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے، یاد رکھیں۔ شاعر کہتا ہے امامت کا جلوہ شہادت میں دیکھو، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ امامت کا جلوہ شہادت میں دیکھو، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ امامت کا جلوہ شہادت میں دیکھو، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یاد رکھیے گا، آپ اس کو 1 سال تک تقریباً یاد رکھیے گا، اس لیے کہ یہ محبتوں کی محفل ہے، محبتوں کی انجمن ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی سے ہٹ کے خدا کے قریب کوئی نہیں۔ اب سب خاموش رہیں آپ، بس آپ برکتوں کو قریب کی نگاہوں سے دیکھیں۔ نبی سے ہٹ کے خدا کے قریب کوئی نہیں، یہاں پہ ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ نبی سے ہٹ کے خدا کے قریب کوئی نہیں، یہاں پہ ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ ہمارے نام ہے جنت میں جائیداد بہت، نبی کا چاہنے والا کوئی غریب نہیں۔ ہمارے نام ہے جنت میں جائیداد بہت، نبی کا چاہنے والا غریب کوئی نہیں۔ نبی کا چاہنے والا غریب کوئی نہیں۔ آئیں ادب و احترام کے ساتھ استقبال کر لیں ہندوستان کے اس معتمد عالم دین کا، شہرت میں جس کے قدموں کو چوما ہے، عزت اور مقبولیت جس کے ہونٹوں پر گلاب کی طرح کھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ استقبال کریں، اور استقبال کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب جو آنے والی مائک پر شخصیت ہے، سبحان اللہ، بس دعا کریں اللہ سیدزادوں کا صدقہ عطا فرمائے ہم سبوں کو۔ بس برکتوں کے قریب قریب الحمدللہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس لیے بھی استقبال کر لیں کیونکہ اب جو شخصیت مائک پر آنے والی ہے، اس ذات کے لیے آپ اپنا دل بچھا دیں، پلکیں بچھا دیں، اپنے شعور کو قالین بنائیں، اپنی فکر کو کارپیٹ بنائیں، تاکہ اس پر چل کر کے علم و ادب کا وہ شہزادہ آپ کی سماعتوں تک پہنچ جائے۔ سرکار غوث اعظم کی عطا، سرکار غریب نواز کی بارگاہ کی خرما پروری کی برکتیں، سرکار صابر پاک کا صبر، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے تقوی کی شکل میں سیدی سرکار سمنانی میاں صاحب قبلہ کا استقبال کر لیں۔ محبت سے جی لگا کے، پورا مجمع جی لگا کے بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، فیضان سادات کرام، فیضان اعلی حضرت سیدی سرکار کلو میاں، سیدی سرکار سمنانی میاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انبیاء سابقی کی عظمتیں بھی کم نہیں، ہاں مگر کوئی بھی مثل سرور عالم نہیں۔ انبیاء سابقی کی عظمتیں بھی کم نہیں، ہاں مگر کوئی بھی مثل سرور عالم نہیں۔ اور تم مٹاؤ گے بھلا کیا مسلک احمد رضا، تم تو ٹھہرے تمہارے باپ میں بھی دم نہیں۔